سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 5ویں شب کی مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام بلاول عطاری ہے، میں کراچی شہر شاہ فیصل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا ہوں۔ ہم فیضان مدینہ میں جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے سامنے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں ہماری طرف منہ کر کے۔ میں نے سنا ہے کہ سامنے جب کوئی کھڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نمازی کے سامنے چہرہ کرنا، نماز پہلے شروع کر دی بعد میں کسی نے چہرہ کیا تو چہرہ کرنے والا گناہ گار، اور اگر چہرہ کر کے پہلے سے کوئی تھا اور اس کے چہرے کے بالکل عین سیدھ میں ڈائریکشن میں کسی نے نماز شروع کی تو اب گناہ گار نماز شروع کرنے والا ہے۔ گارڈ تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ وہ اس چہرہ کیے ہوتے ہیں، نمازوں کی طرف تو منہ نہیں کرتے، وہ جی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو پھر یہ سائڈ ہے نا جی، اس کا مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں اس میں، چہرہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت الحمدللہ 10، 11، 12 ربیع الاول شریف مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ پچھلے سال محرم سے اب تک کا 26واں قافلہ ہوگا، ہر ماہ تقریباً 2 قافلوں میں سفر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور 40 اطار میں نے یاد کر لی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کا میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ 40 اطار شریف یہ کتاب تشریف لائی، بہت خوش ہوا دل الحمدللہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی 40 شریف دیکھی بزرگوں کی، مگر سوچتا تھا کہ میں 40 اطار کب آئے گی، بہت پرانی بات ہے۔ اچھا آپ سوچتے تھے؟ الحمدللہ۔ کس کی کرامت ہوئی ہے؟ کرامت رہی ہے یا غصہ؟ میرے تصور میں نہیں تھا، میں تو ویسے لکھتے تو یہ اسلامی بھائی نے چاٹی کر کے وہ ترکیب بنا اور مجھے کہا کہ یار یوں اور نام یوں اور یوں مشاورت سے میری سال آ چکا ہے۔ پہلے سے لکھتے وقت کوئی نیت نہیں تھی کہ یہ میں 40 لکھوں گا اور یوں ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ سلامت رکھے، سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ یہ تو 40 اطار میں 40 روایتیں کم و بیش 40 روایتیں ہم لکھی ہیں، مگر الحمدللہ تقریباً 96 سے مدنی ماحول میں ہوں۔ آپ کے بیانات، آپ کی تحریرات، فیضان سنت، پھر رسالے، پھر کتابیں، پھر الحمدللہ اس دور میں مدنی مذاکرے، الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ۔ تو اگر ان تمام کو ہم جمع کریں تو اگر ان کو لکھیں ان روایتوں کو تو شاید اس کی 100 جلدیں بن جائیں، ان روایت کی شاید 100 جلدیں بن جائیں، 40 کر کے 100 جلدیں نہیں 100 رسالے، 100 رسالے بن جائیں، اس کی 100 رسالے بن جائیں اللہ کی رحمت سے۔ ہم نے الحمدللہ آپ سے تربیت پائی بابا، اللہ کو سلامت رکھے۔ ایک روایت میں آپ سے برسوں پہلے سنی تھی، بخاری شریف کا ختم تھا، وہ روایت تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے تعلق سے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ اب جو 40 شریف اب لکھیں تو ماہ رمضان سے پہلے لکھیے گا، اس میں ذکر کے فضائل تو درود شریف کے فضائل تو تلاوت کے ہوں
تو ماہ رمضان میں انشاءاللہ اس کا مزہ آ جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے ذکر اور درود اور قرآن کی تلاوت تو یوں عاشقان رسول کو ذوق شوق ملے گا. اللہ کو سلامت رکھے. ایک عرض ہے، ہر 40 کو حفظ نہیں کرے گا، وہ سال میں ایک ہی بار ہوئی تو شاید جوش آ جائے، بار بار تو پھر وہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے نا. یہ پہلی بار ہوا ہے اور ایک اتفاق ہے کہ بس ہو گیا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی مل گیا ہے. عام دنوں میں بھی شاید باری پڑ جاتا. اور یہ اصل ہمارے جامعات المدینہ ہے نا، تو طلبہ کرام کے سارے برکتیں ہیں کہ یہ بس انہوں نے ان کی سمجھ میں آ گیا اور اساتذہ کی سمجھ میں آ گیا. تو یوں مطلب چل پڑا. عوام حفظ نہیں کر رہے. عوام میں شاید آپ پہلے ہوں گے شاید جو جنہوں نے یہ جامعۃ المدینہ میں آپ نہیں ہیں لیکن آپ نے حفظ کیا ہے، اور کوئی یاد نہیں آ رہا مجھے. میں نے نیت کی کہ اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یاد کراؤں گا. حفظ کرائیں گے ہاں انشاءاللہ، اور کریم وہ ذہین ہے، کر لیں گے اللہ کی رحمت سے. سوال یہ تھا کہ بابا عرض الحمدللہ آپ کا ایک شعر ہے، عطار کی حضوری کی آرزو ہو پوری، ہو جائے دور دوری اے والی مدینہ. آپ حاضری تو ہم نے آپ کے ساتھ ایک بار 2 بار موقع ملا ہے کہ حاضری ہوئی ہے. یہ حضوری کیا ہے؟ اور یقیناً اچھی شے ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ اور اچھی شے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضوری عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں کرم ہو جائے. حضوری کیا ہے بابا؟ حاضر رہنا. اس میں غالباً شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحب حضوری تھے. بارگاہ رسالت میں حاضری سے مشرف جہاں بھی ہو دنیا میں. غالباً یہی حضوری جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو عطار کی حضوری کی آرزو ہو پوری. کاش میں بعض ایک بزرگ کا ان کا نام ہی دائم الحضوری ہے، ہمیشہ بارگاہ رسالت میں حاضری سے مشرف رہنا. اللہ نصیب کرے یار. بس یہ کہ دل کو یوں ڈھارس ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت کہ رخ تیرا ادھر ہے. ہم حاضر نہیں ہیں لیکن سرکار کا کرم ہم پر مسلسل ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر کرم موقوف ہو جائے، ہٹ جائے تو ہم برباد ہو جائیں. کرم ہے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور محمد عباس ستاری، کامرہ کینٹ، ضلع اٹک سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور میرا تعلق فیضان مرشد ڈپارٹمنٹ سے ہے اور وہاں پہ کینٹ سطح پہ مدنی قافلے کی ذمہ داری ہے میرے پاس. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال میرا یہ عرض ہے کہ حضور نماز کا وقت ہے، وضو تو ہے بندے کا لیکن اس کو ری جو ہے نا وہ تنگ کر رہی ہے، اور نماز کا وقت تنگ ہے. اگر وہ وضو کرتا ہے تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ ہاں ایسی صورت میں نماز پڑھ لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کو ریپیٹ کر لے، واجب الاعادہ کر لے. کیونکہ پیشاب وغیرہ کی شدت ہو نا، تو اس حالت میں نماز کے دوران اگر شدت پیش آئے تو نماز کو توڑ دینا واجب. اور پہلے سے ہی شدت ہے تو شروع ہی کر رہا تو بھی مکروہ تحریم ہی ہے، اور اس میں بھی اگر بیچ میں بھی شروع ہو گئی تو یہ فعل بھی مکروہ تحریم ہی ہے ظاہر ہے، اس سے بھی نماز تو خراب ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. احمد علی بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میں بھاولپور سے. جی رات دیکھ لو گھڑی کتنے بجا رہی ہے. کہاں ہیں آپ؟ اس وقت میں کراچی ہوں لیکن بھاولپور کا رہنا. کراچی میں کہاں ہیں؟ فیضان مدینہ. ہاں الحمدللہ. تو یہ بولو نا یار. الحمدللہ 12 ماہ کا مدنی قافلہ جاری ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ نیت کی ہے کہ 12 ماہ مکمل ہونے کے بعد بھی گھر والے اگر اجازت دے دیں، والدین اجازت دے دیں تو وقف مدینہ انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. عرض یہ کرنی تھی جیسے کہ الحمدللہ ہم 12 ماہ کے مسافر ہیں، تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو بلوچستان میں جیسے ہمارا مدنی قافلہ گیا تو وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ہر مسجد میں صرف 3 دن ہوتے ہیں نا، تو امام نیت امام کی غیر موجودگی میں مدنی قافلے والوں کو آگے نماز پڑھانے کے لیے بڑھایا. تو اب اسلامی بھائی ڈائریکٹ پنجاب سے تو بلوچستان نہیں گیا، تو اب 92 کلومیٹر سے کم سفر کرتا ہوا بلوچستان پہنچا، تو اب وہاں پر وہ نماز میں جیسے ظہر عصر عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھے گا یا 2؟ اب شرعی مسافر ہے یا نہیں یہ کیونکہ مدنی پاکستان تو ایک تو قریب ہے بالکل، ہب وغیرہ یہ تو کراچی سے 92 نہیں ہے لیکن آگے بڑا نا بلوچستان تو یہی آپ چوکی میں ہب چوکی قریب ہے کراچی کے.
جی यहाँ कराची में जो मुकीम था अब वो गया 15 दिन रात से कम के लिए अगर अब चुकी तो वो मुसाफिर तो ना हुआ, यानी शरई मुसाफिर ना हुआ, उसको तो नमाज पूरी पढ़नी है। पूरे शहर में ना तकरीबन 1 माह का जदवल होता है पूरे शहर में, हब चौकी हो गया एक ही शहर के अंदर। जी हाँ तो शहर के अंदर ये घूमता रहेगा जी। तो मुसाफिर तो नहीं बनेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज शाहदेब अमार अत्तारी जामियतुल मदीना फिजान मदीना जंग सिटी से हाजिर हुआ हूँ। हुजूर आपकी बारगाह में अर्ज़ ये थी कि अपने कपड़ों पर अपना नाम के साथ अत्तारी लिखवाना कैसा है? नाम भी ना लिखवाया जाए कि वो धुलेंगे वॉशरूम में जाएंगे, नाम भी हमारे इस्लामी नाम तो अच्छे अच्छे नाम भी होते हैं ना, कुछ एक हर्फ भी ना लिखा जाए, हर्फ की भी ताज़ीम होती है, बेहतर यही है कि एक हर्फ भी ना लिखा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि घरों में जैसे चिराग वगैरह जलते हैं, जैसे कि किसी बुज़ुर्ग के नाम के, गौसुल आज़म दस्तगीर के नाम के, उसका जलाना कैसा, और ये कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ की देग मतलब घुमाते हैं उसका कैसा? और चिराग रोशन करना वो पता नहीं है मतलब, लेकिन कोई इसकी वजह क्या? अगर फजूल चिराग जलाते हैं तो ज़रा फजूल है, इसराफ होगा। अब बुजुर्गों के नाम पर कोई चिराग रख दे, कोई शमा पिघला दे, समझे, कोई इतना बड़ा बल्ब लटका दे और कोई हो भी नहीं, अंधेरे उजाले का कोई मसला ही ना हो, तो अब ये तो फजूल तो है ना। हम मज़ारों पे जो चिराग लगाते हैं ना, उसका एक अट्रैक्शन होता है कि लोगों को इस तरफ रुख हो कि भाई कोई अल्लाह वाले का मज़ार है, यहाँ दिया बत्ती हो रहा है, चिराग हो रहा है, आएगा इसाले सवाब करेगा, इक्तिसाब फैज़ करेगा, तो कोई सही मकसद होना चाहिए। नहीं घरों में तो बस ऐसे ही वो खाली कोने में चिराग लगा देते हैं, चल रहा होता है, ये तो समझ में नहीं आता। और दूसरा वो देग का मसला, देग में भी सुना मर्द औरत सब मिक्स और एक अजीब सा माहौल होता है। जी जी हाँ, ये सब जो साइडें हैं ना, ये मतलब छांटी कैसे हो, फिर देख ये चली कहाँ से, इसकी कोई हिस्ट्री हो कि भाई किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इसको जारी किया और लोग उसको फॉलो करते हुए ये देख घुमा रहे हैं। अब जैसे वहाँ अहमदाबाद शरीफ में वो पत्थर भी नहीं है, वो अब वो क्या है यही समझ नहीं आती, न उसमें पत्थर शरीफ भी है, अब तो शरीफ हो गया ना। जी जी। वो शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तो लोहा भी है, उसमें लकड़ी भी है, कि वो बुज़ुर्ग जो थे ये रात को अंधेरे में शायद तहज्जुद के लिए वज़ू के लिए निकले होंगे, तो इनके कोई पाँव में ठेस लगी होगी, तो आपने झुक कर देखा कि पत्थर है, तो वो पत्थर, फिर टटोला लोहा, तो वो बन गया लोहा, लकड़ी तो लकड़ी बन गई। फिर यूँ आपके जो दस्ते मुबारक हाथ मुबारक लगता गया और वो मुंह से निकलता गया, वो शय वही बनती रही। और एक जगह वो है कि हजा ने क्या है, तो वो पता ही नहीं चल सका, यहाँ तक कि अंग्रेज साइंसदान आए और इन्होंने वहाँ से कुछ सैंपल लिया, उस सैंपल के कट का निशान भी मैंने देखा है, तो वो सैंपल लिया और उस को इन्होंने अपने तौर पर लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह किए, पता ही नहीं चलेगा है ही क्या ये शय, ये बुजुर्गों की शान। तो वो पत्थर जो भी मुराद के भाई फुला मुराद इसके लिए उठाए, उठ गया तो मुराद इंशाअल्लाह पूरी होनी है, अगर मुराद पूरी नहीं होनी तो पत्थर वो बंदा उठा नहीं सकेगा। ये वो शय, लेकिन उर्फ में हम लोग आमतौर पे मुंह से पत्थर निकालता है, तो वो जो भी है वो उठता नहीं है। फिर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी दी थी और मैंने वो पत्थर मुबारक उठाया इस नियत से कि इस साल हज करूं, अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इन अल्लाह वालों के कदमों की धूल का सदका मिला और मैं मदीने की धूल चूमने में कामयाब हो गया, हज की सआदत पा गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वलियों का बड़ा फैज़ है, फैज़ान औलिया, फैज़ान औलिया, तो वलियों के दामन को कभी नहीं छोड़ना। हाँ हाँ, मरना हम कहीं के नहीं रहेंगे भाई, इन्हीं के सदके ही गुजारा है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر منتیں ماننا کیسے، اور عورتوں کا جانا جائز ہے، جا کے منتیں مان سکتی ہیں؟ جی عورتوں کو تو منع کیا گیا ہے کہ وہ مزاروں پر نہ جائیں، صرف بارگاہ رسالت میں حاضری دے سکتی ہے. بلکہ حجن ہے، آفاقی حاجی جیسے ہوتے ہیں، حج کے لیے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، تو اب عورت بھی حج کے لیے گئی ہے تو اس کے لیے تو قریب واجب ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی. باقی دیگر مزارت پر منع ہے عورت کو. تو اگر کسی بزرگ کی منت تو بزرگوں کی ایک یہ شرعی منتیں ہوتی بھی نہیں ہیں، تو منت کر رہی ہے دیکھ چڑھائیں گے یا بزرگ کے مزار پر، تو گھر پہ بھی تو ہو سکتی ہے، وہاں جا کر ہی مانگے. کوئی بھی محرم جو ہے اس کا تو وہ جا کر وہاں کھلا دے کھانا، اگر وہیں کھلانا مقصود ہے تو. مگر یہ منت واجب نہیں ہوتی مزارت پر، جو یہ کھانا کھلانے کی یا چادریں چڑھانے کی، لیکن منت مانی تو پوری کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ میں 3 سال پہلے آپ کا مدنی چینل پہ بیان دیکھتا تھا، مطلب تو آج میں یہاں اتنے دنوں بعد آپ کو سامنے سے دیکھ رہا ہوں، میرے لیے اور کچھ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، first of all, I am thankful to Almighty Allah who empowered me to stand in front of you. Secondly, I am thankful to my Baba Jani and support me, who guide me in every moment. یعنی کہ میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس دنیا میں بھیجا. اور مسلمان اور دین اسلام کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دوسرا، آپ نے مجھے دین کی راہ پہ لے آئے، ورنہ میں تو ایسے تھا کہ اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا تھا. اور اب میں انشاءاللہ آپ کو متنی فیس یہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قبر تک داڑھی رکھوں گا، سنت الرسول اور امامہ شریف اور زلفے انشاءاللہ قبر تک یہ لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ. داڑھی منڈانے کی توبہ کرنی ہوگی جی. جب تک. اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میرے آگے سے گزر جاتا ہے، تو مقصد نماز مطلب نیت ٹوٹ جاتی ہے یا مطلب نماز ہو جاتی ہے؟ ہماری نماز کے آگے سے کوئی گزر گیا تو ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. گزرنے والا البتہ جان بوجھ کر اس کو پتہ ہے وہ شعبات میں گزر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے؟ نبیوں کی تعداد کوئی فکس ہم نہیں کر سکتے، کوئی سی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ فکس تعداد کا تعین یعنی فکسنگ کی جائے. تو اس لیے مطلب یعنی کہ 1.25 لاکھ بھی بولتے ہیں لوگ، تو صحیح یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کا بھی فگر فائنل نہیں ہے، تو کم و بیش 1.25 لاکھ یوں بھی ہمارے محتاط علماء بولتے ہیں. کم و بیش مانے کم یا زیادہ، 1.25 لاکھ سے کم یا 1.25 لاکھ سے زیادہ. اور بڑا پیارا نقطہ وہاں بیان کیا انہوں نے کہ اگر ہم 1.25 لاکھ فکس کرتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے 1.25 لاکھ کہنا، تو 1.25 لاکھ میں سپوز کرو کہ ایک کم ہے، تو ہم نے جو ایک غیر نبی جو نبی نہیں تھا اس کو نبی کی لسٹ میں شامل کر لیا. اور 1.25 لاکھ سے زیادہ تھے تو ہم نے 1.25 لاکھ کہہ کر کچھ نبیوں کو لسٹ میں شامل نہیں رکھا. تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ کم و بیش یعنی کم یا زیادہ، 1.25 لاکھ سے کم یا زیادہ یوں کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عمرے کی برکتیں کیسے حاصل کی جائیں؟ عمرے کی برکتیں جی، عمرے کے لیے پیسہ جمع کریں، سفر کریں، عمرہ کریں، سیلفی مائنس کر دیں، اور صحیح طریقے سے رفیق المعتمرین کو رہنما بنا کر عمرہ کریں. برکتیں اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ اگلے مہینے بابا کو بھیجنے کی نیت ہے. اچھا، آپ والدہ کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ کرم، اللہ اسباب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے. میں گارڈن سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. میرا سوال ہے کہ بچوں کو نماز کی پابندی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ابو امی کو تیار کرنا چاہیے کہ فجر کے لیے اٹھا دیا کریں، ابو کو تیار کرنا چاہیے کہ مسجد میں لے جایا کریں. تو آپ جیسے سمجھدار بچے جو ہیں، اب تو اس وقت تو سمجھدار ہی لگ رہے ہیں آپ، تو نماز میں مسجد میں عادت پڑے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے لے جائیں. اور بچوں کی سب سے آخر میں ہوتی ہے، اور جو شرارتی بچے ہیں ان کو نہ لے جائیں مسجد میں، تاکہ مسجد کا ماحول خراب نہ ہو. تو بچہ ایسا سمجھدار ہو، بڑا بچہ جیسے آپ ہیں تو ان کو مسجد میں جانا چاہیے. میں بھی بچپن سے ہی مسجد میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جاتا تھا، میرا اکیلا بھی جانے لگ گیا تھا. شروع سے سمجھو کہ وہ مسجد کا راستہ دیکھا ہے. وہ مشہور بھی ہے ملا کی دوڑ مسجد تک. لوگ بھلے بولتے ہیں الحمدللہ ہماری دوڑ مسجد کی طرف ہے، شراب خانوں کی طرف نہیں ہے، سینما گھروں کی طرف نہیں ہے، گناہوں کے اڈوں کی طرف نہیں ہے، اللہ کے گھر کی طرف یہ دوڑ ہے. اللہ کرے اسی دوڑ میں ہماری زندگی ختم ہو جائے الحمدللہ. تو اللہ برکت دے. اور بیٹے خود بھی پڑھا کریں نماز. بابا جان مجھے آپ کے پاس آنا ہے، کیا آپ مجھے اپنے پاس بلائیں گے؟ کیا آپ میرے پاس نہیں ہے ابھی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سگے اتار ارشد اتاری مدنی، تخصص فی الفقہ الحنفی. ماشاء اللہ. اور 19 منٹ میں رسالہ حفظ کیا ہے. یعنی یہ تو سب سے بڑا مطلب ان کا فرسٹ ہے. اتنے کم منٹ میں میں نے کسی کا ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچا. خالی انہیں دیکھ کر وہ نظر سے وہ دماغ میں میرا خیال چھپ گیا ہے. یا سیدی 19 منٹ میں یاد ہونا کرشمہ یار. 19 منٹ میں آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا. کچھ حدیث مبارکہ پہلے سے ہی یاد تھی الحمدللہ. یہ معمول تھا کہ جو درس کے دوران جامعۃ المدینہ میں جب پڑھتے تھے تو جو چھوٹی حدیث مبارکہ آتی تھی تو ان کو یاد کر لیا جاتا تھا. حدیث بھی چھوٹی ہوتی ہے، مطلب جو عبارت کے اعتبار سے کم الفاظ والی، تو ان کو یاد کر لیا جاتا تھا. اور یہ معمول بھی الحمدللہ یاد کرنے کا. سبحان اللہ. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس پر مزید استقامت عطا فرما دے. ریگولر مدنی مطلب کیا بولتے ہیں بیانات، نیکی کی دعوت اور یہ سب ایکٹیو رہیں گے تو یہ حدیثیں جو یاد ہیں وہ مزید پکی ہوتی چلی جائیں گی. ورنہ پھر اگر بتائے وہ لکھا بھی یہی ہے امت تک پہنچانے کے لیے یاد کریں انشاءاللہ. جاری رہے گا امت تک پہنچانا تو پھر اپنے پاس بھی وہ حدیثیں تشریف فرما رہیں گی. ورنہ پھر شاید انشاءاللہ عز و جل. آج میں عصر سے پہلے جب سو کر اٹھا تو ایک خواب تشریف لایا کہ آپ کی طرف سے دعا تشریف لائی. لیکن جب اٹھا تو ایسا واٹس ایپ پر کہ دیکھا تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی. دعاؤں سے بھی نواز دیں مزید. خواب بھی تشریف لاتا ہے آپ کے پاس؟ آپ پہلے بھی تشریف لائے الحمدللہ. اچھا مجھے دیکھا تھا خواب میں الحمدللہ. اچھا. سوال، اگر عیدی میں ملاقات کا شرف مل جائے، 3 ماہ ہو گئے. ملے گا، عیدی ملے گی انشاءاللہ. 3 ماہ ہو گئے پاپا ملاقات کا شرف، دوری اور آپ پھر باہر چلے گئے پاپا کرم. 3 ماہ ہو گئے. پہلے جب ملاقات ہوئی تھی آخری آپ سے بڑی شفقتوں سے نوازا تھا، محبتوں سے نوازا تھا. جنت حال میں بھی نظر آئے تھے آپ. کل ہی شاید تشریف لائے. جی پرسوں الحمدللہ. اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے. جی ایک بار جب آپ نے بلایا تھا کرم کیا تھا. آج بھی کرم فرما دیں. 3 ماہ ہو گئے بابا. اللہ یہ فراق کیسے برداشت؟ اگر واقعی فراق برداشت نہ ہوتا ہو تو اس کو تو مطلب ہے کہ مہجور ہی رہنا، اس میں بھی مزہ ہے ہجر و فراق میں. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ جو الفاظ کا انتخاب ہے، جیسے ابھی آپ نے شروع میں توجہ دلائی کہ کم الفاظ کی حدیث پاک کہیں بنسبت اس کے کہ جو پہلا لفظ بولا گیا. اس سے پہلے ابھی آپ نے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد بیان کرتے ہوئے مثال دی کہ 1.25 لاکھ اگر ہوں تو 1 کم ہوں، تو اس میں بھی عام طور پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو بندہ بولتا ہے کہ ایک عام افراد کی جب بات ہو تو لسٹ میں سے اس کو تو آپ سمجھ گیا میں لفظ خارج یا وہ وغیرہ یہ آپ نے نہیں استعمال فرمایا، آپ نے شامل نہ کرنے کا لفظ فرمایا. تو یہ الفاظ کا انتخاب آپ کی اپنی طبیعت شریف میں جو ہے یہ کیسے اور ہم میں کیسے آئے؟ میری عمر آپ کے سامنے، میرے تجربات آپ کے سامنے. اب ہر فرد آتے ہی اب فن ادب کا ماہر ہو جائے. میں تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ الفاظ کا اصل میں رک جاتا ہوں. سمجھ نہیں پڑتی نا کوئی لفظ بولنے کی کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، صحابہ کرام کا. کل بھی وہ بات صحابی کی نکلی تھی تو میں نے کہا نہیں یار میں نہیں بولتا.
کہ کچھ نکل نہ جائے نہ آزمائش نہ ہو جائے اپنے. تو یوں پھر نہیں سمجھ پڑتی تو بعض بات رک جاتا ہوں یا سینٹینس ادھورا چھوڑ کر نکل جاتا ہوں. بادب نصیب بے ادب بے نصیب. اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت نصیب فرمائے. اللہ مگر انسان ہے ہر بعض اوقات وہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے. سبقت لسانی اس کو بولتے ہیں کہ کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا. یہ انسان سے ہو جاتا ہے. احتیاط سوچے غور کرے. اب محتاط الفاظ ہر کتاب میں بھی نہیں ہوتے, مشکل یہ یہ ملیں گے عام طور پہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں اور ملیں گے فتح رضویہ میں, اور ایسے پیارے پیارے الفاظ ملتے ہیں کہ آدمی وچار میں پڑ جائے یار اعلیٰ حضرت ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر لفظ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا ہے کہ حضور کہیں اپنی تصنیف میں, تالیف میں, فتوے میں, اپنے شعر میں مجھے بھی قبول فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو بدعقیدہ اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں, جو ماضی میں تو مطلب اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے مطابق ہی چلتے تھے, لیکن اب عقیدے میں تھوڑا بہت ان کا اختلاف ہے. دعوت اسلامیہ کام بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ پکے ہو جائیں گے سب. اعلیٰ حضرت کی بھی محبت پکی ہو جائے گی. تو یہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, بال برابر بھی اختلاف جو کرے وہ اعلیٰ حضرت والا تو نہیں کہلائے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز وائرل وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ذریعے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور پھر تفریحوں میں لے رہے ہوتے ہیں. ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اصل جو دعوت اسلامی والا واقعی ہوگا نا وہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے انداز اختیار کرے. جلوس میلاد میں اکثر نیاز اڑا کے دی جاتی ہے. نیاز جو ہے زمین پر تشریف لے آتی ہے, زمین پہ رکھی ہو نیاز تو وہ بھی دل نہیں مانتا. جتنا یوں لگے کہ درست حصہ ہے وہ نکالا جا سکتا ہے اتنا کھا لیا جائے. باقی یہ کہ جمع کر کے کوئی ایسی ادب کی جگہ ڈال دے, سائڈ پہ ڈال دے, اسی جگہ جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑے. سرسبز اس گلزار کے